20 رکعت تراویح کا مسئلہ ہے، 20 رکعت تراویح اہل حدیث مر جائیں گے لیکن کبھی بھی ہے نا یہ 8 تراویح کی دلیل نہیں لا سکتے اور 20 کا رد نہیں کر سکتے. اور سیدنا عمر کے دور میں اس پر اجماع ہو گیا تھا صحابہ کا اور اس بالاتفاق یہ چلا آ رہا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جب 20 رکعت تراویح شروع کی ہے تو خلفائے راشدین کے دور میں پھر پورے عالم اسلام میں 20 رکعت سے کم ایک رکعت کا بھی رواج نہیں تھا. جو مشہور کیا جاتا ہے کہ جی 20 رکعت تراویح ہوئی اور اس کو بڑے زور و شور کے ساتھ بیان کیا جاتا ہے، کوئی ایک روایت بھی اس میں درست نہیں ہے. کوئی ایک ضعیف روایت بھی نہیں ملتی کہ صحابہ اور تابعین کے دور میں کسی مسجد میں 8 رکعتیں تراویح ہوتی ہوں. صحابہ اور تابعین کے دور کی بات کر رہا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو تراویح پڑھائی وہ 8 رکعت تراویح پڑھائی. صحیح ابن خزیمہ میں بھی ابن حبان قیام 3 دن ہی پڑھائی تھی آپ نے. قیام کے تراویح کے بالکل وہ جو ہے وہ 11 رکعت یعنی 8 رکعت اور 3 وتر تھے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمومی معمول رہا ساری زندگی پوری رات کی نماز کا. دارالحدیث اجماع کے مخالف ہیں. اجماع اس مسئلے پر ہے کہ جی 20 تراویح ہونی چاہیے اور یہ جو ہے وہ 8 تراویح پڑھتے ہیں اور یہ اجماع کے مخالف ہیں. تو یہ بات کس حد تک صحیح ہے؟ واقعی میں ویسے میں مقدمے کے طور پہ سے ایک بات یہ ذکر کر دوں کہ میں وہی بات جو ہم نے پہلے بھی کی کہ اجماع اور ائمہ اربعہ کے قول میں فرق کرنا چاہیے. اجماع معصوم ہے، پوری امت کا اجماع. صحیح نہیں، اہل الحدیث شروع سے ہم پچھلی پروگرام میں اپنے ذکر کر رہے ہیں، یہ منہج استدلال شروع سے چلا آ رہا ہے اور ابھی ہم آگے ذکر بھی کریں گے کہ کون کون ان مسائل کے اندر 8 کی طرف رہے. تو یہ باتیں کرنا کہ جی وہ اجماع ہے اور اس کی ایک روب دینا کہ اہل حدیث اجماع کی مخالفت کر رہے ہیں، بلکہ بہت سے تو اہل حدیث مر جائیں گے لیکن کبھی بھی ہے نا یہ 8 تراویح کی دلیل نہیں لا سکتے اور 20 کا رد نہیں کر سکتے. اور سیدنا عمر کے دور میں اس پر اجماع ہو گیا تھا صحابہ کا اور اس بالاتفاق یہ چلا آ رہا ہے. تو یہ پہلی چیز تو ایک اجماع نہیں ہے. اور میں اس کے ساتھ مزید آپ مشائخ بھی گفتگو کریں گے، بس مختصراً یہ ذکر کر دوں سیدنا عمر کے دور میں جو مشہور کیا جاتا ہے کہ جی 20 رکعت تراویح ہوئی اور اس کو بڑے زور و شور کے ساتھ بیان کیا جاتا ہے، کوئی ایک روایت بھی اس میں درست نہیں ہے. اس میں ایک روایت میں تو تصحیف کی گئی ہے جس میں 20 مصنف ابن شیبہ اور دیگر کتب میں وہ ہے، جس میں 20 لیلتن کے الفاظ ہیں کہ ابی ابن کعب 20 راتیں انہوں نے اس کو 20 رکعتن کیا گیا کہ 20 رکعت انہوں نے پڑھائیں، جو کہ 20 اب وہ سمجھ ہی جائے دنیا کون ہے. مقصد کہنے کا یہ ہے کہ سیدنا عمر کے دور میں یہ کام ہوا ہے، تراویح پڑھی گئی ہے لیکن 20 نہیں پڑھی گئی. یہ بات اچھی طرح سے لوگوں کے ذہن میں رہے کہ پیشیہ سیدنا عمر نے 20 پڑھوائی. اس میں جتنی روایت سیدنا عمر کے دور کی ہیں ابی ابن کعب والے مسئلے میں کہ وہ امامت پہ ان کو کھڑا کیا، وہ ساری کی ساری ضعیف ہیں. یہ میرا خیال ہے شیخ ذکر کریں گے. اس میں صحیح روایت جو ہے وہ موطا امام مالک رحمہ اللہ کی جو کتاب ہے اس میں 11 اور 13 کے دونوں الفاظ ہیں اور اس میں 20 کے بھی الفاظ ہیں. وہ امام مالک نے تینوں روایتیں امام موطا کے اندر ذکر ہیں اور 20 والی ان کے استاد جو عبد الکریم بن ابی المخارق البصری کے ضعف کی وجہ سے یہ روایت ضعیف ہے. اب وہ واقعہ ایک ہے، ایک کی سند میں ضعف ہے کہ 20 پڑھائیں، باقی 13 اور 11 کی سندیں درست ہیں. تو آپ کیا کہیں گے؟ مطلب سیدنا عمر کے دور میں 20 نہیں ہوئی. یہ اچھی طرح اہل حدیث بھی سن لیں، غیر اہل حدیث بھی سن لیں، یہ بات جو پیش کی جاتی ہے سندن کہیں بھی درست ثابت نہیں ہے. اور سیدنا عمر کے دور میں 11 ہوئی ہیں یا 13 ہوئی ہیں، یہی سند صحیح سند کے ساتھ ثابت ہے. پھر بھائی اب اس سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل پر کہ جو آپ نے 3 دن تراویح پڑھائی تھی اور خود ذاتی عمل کرتے تھے. بالکل اس میں شیخ یہ بالکل یہ دلیل مشکل واضح ہو گئی ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ کی جو حدیث صحیح بخاری کے اندر آتی ہے، اصل میں اس کا یہ جواب یہ دیتے ہیں کہ اس میں 11 رکعت جو ہے نا وہ اصل میں تہجد کی نماز ہے. تہجد اور چیز ہے اور تراویح اور چیز ہے. جبکہ اس کے بارے میں شیخ ان کے بڑے آج کل کے جو حضرات ہیں ان کے ہی بڑے علماء میں سے انور شاہ کشمیری اور رشید گنگوہی، ان کے باقاعدہ اقوال موجود ہیں حوالے کے ساتھ، جس میں انہوں نے کہا کہ کوئی دلیل نہیں ہے ہمارے پاس فرق کرنے کی تہجد میں اور تراویح میں، بلکہ رات کے وقت کی وہی نماز ہے، اس کے اندر کوئی فرق کرنے کی اساس نہیں ہے. یعنی چند اوصاف کی وجہ سے، یعنی ٹائمنگ کے چینج ہونے کی وجہ سے اور اوصاف کی نوعیت چینج نہیں کی جاتی، پوری الگ نوع بنا دے کہ تراویح الگ نوع ہے اور تہجد الگ نوع ہے. اور ان کے اپنے حضرات جو ہے اس بات کو، اس تفریق کو نہیں مان رہے. اور شیخ میں اس میں یہ بات بھی ایڈ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ ایک صاحب نے ذکر کیا کہ 20 پر اجماع ہو گیا، پھر باقاعدہ کچھ ذکر کرتے کہہ رہے ہیں ہاں بعض مالکی سے 36 رکعت پڑھنا ثابت ہے. بھائی کیسا اجماع ہے کہ 36 پڑھ سکتے، مطلب اس سے اوپر بڑھ سکتے ہیں. یعنی کہ خالی پرابلم خالی 11 پڑھنے پر ہے، جو کہ صحیح حدیث سے باقاعدہ صراحت کے ساتھ الفاظ مل رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے، اس پہ پرابلم ہے. اگر آگے 36 پڑھ رہے ہیں مالکی ائمہ کرام، جس طرح کہ قیام اللیل کتاب ہے محمد بن نصر مروزی رحمہ اللہ کی، 3 صدی کے ہی مطلب محدثین میں سے ہیں، ان کا مختصر موجود ہے، امام مقریزی نے کیا ہے، تو اس میں ذکر ہے باقاعدہ کہ 11 رکعت کا ذکر بھی موجود ہے
اس کے اندر 20 کا قول بھی موجود ہے, اس میں 36 کا قول بھی موجود ہے کہ یہ مطلب مختلف پریکٹسز رہی ہیں. وہ ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ اس سے آگے بڑھا نہیں آ سکتا. ہمارا بھی ایک مسئلہ واضح ہو چاہیے لوگوں کے ذہن میں. ہماری رائے یہ ہے کہ اگر سنت عمل کی پابندی کرنی ہے تو وہ تو جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے ملتا ہے 11 رکعت اور 13 رکعت کا عمل ہے. غالب عام عمل یہی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا. کوئی نفلی نماز کی حیثیت سے اگر بڑھانا چاہتا ہے وہ ایک الگ بحث بن جاتی ہے. لیکن یہ کہنا کہ جی 20 رکعت ہی سنت ہے, اس کی کوئی دلیل نہیں ہے. اور پھر 11 رکعت پڑھنے کو مذاق سمجھنا اور سمجھنا کہ جیسے کہ یہ کوئی بھاگنے والی بات ہے یا یہ نماز کو کم کرنے والی ایک پہلو ہے, شارٹ ہو جاتا ہے ان کے یہاں. یہ بھی کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں, کچھ لوگ میں نے یہ تک بھی سنا ایک بڑا مزاحیہ قسم کا انداز میں کہ بھائی ان کے یہاں تو بس بہت ہلکا صحیح کام ہو جائے تو ٹھیک ہے. میں اس کا بھی ایک مزاحیہ جواب ہی دیتا ہوں کہ الحمدللہ اس میں کوئی ہمیں وہ نہیں ہے کہ جتنی بھی مساجد میں ہمارے یہاں 11 رکعت ہیں اور دیگر جگہ 20 رکعت ہیں, کوئی ٹائم بھی دیکھ لے اگر تو اسے معلوم ہو جائے گا کہ 11 رکعت اس کے بعد ہی ختم ہو رہی ہوتی ہیں. تو الحمدللہ کوئی نماز سے بھاگنے والا کر کے جا چکے ہوتے ہیں اور ابھی 11 چل رہے ہیں. نماز سے بھاگنے والا ہمارا الحمدللہ نہ مزاج ہے, نہ ہم لوگوں کی اس طرح تربیت ہے کہ بھائی شارٹ سے کام چل جائے تو چلا لو. دلیل کی بات ہے اور سنت کی بات ہے, الحمدللہ وہ سامنے بات واضح ہے. شیخ یہ بھی بتایا نا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو 3 دن پڑھائی تھی وہ کتنی پڑھائی تھی؟ بالکل شیخ, وہ جو حضرت جابر کی روایت کی طرف جو آپ اشارہ کر رہے ہیں بالکل اس میں بھی یہی الفاظ ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو تراویح پڑھائی وہ 8 رکعت تراویح پڑھائی. صحیح ابن خزیمہ میں بھی ابن حبان 3 دن ہی پڑھائی تھی آپ نے. قیام کہیں تراویح کہیں بالکل وہ جو ہے وہ 11 رکعت یعنی 8 رکعت اور 3 وتر تھے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمومی معمول رہا ساری زندگی, پوری رات کی نماز کا.